السلام علیکم. قصص الانبیاء سیریز ایپیسوڈ نمبر 7. آج کی ایپیسوڈ ذرا خاص ہے. آج پچھلے 2 ایپیسوڈ میں ہم جن واقعات کی بات کر رہے تھے، آج اس ایپیسوڈ کا کلائمیکس ہے. ہر سال ذو الحج کے مہینے میں دنیا بھر کے مسلمان ایک جانور قربان کرتے ہیں اور لاکھوں عازمین حج مکہ کی وادیوں میں لبیک کی پکار بلند کرتے ہیں. لیکن کیا آپ جانتے ہیں اس قربانی اور حج کی اصل حقیقت کیا ہے؟ مکہ کے ویران ریگستان میں جب معجزاتی طور پر زمزم کا چشمہ پھوٹا اور وہاں زندگی آباد ہوئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزمائشوں کا سفر ختم نہیں ہوا تھا، بلکہ اب باری تھی انسانی تاریخ کے اس سب سے بڑے امتحان کی، جہاں ایک بوڑھے باپ کو اپنے اکلوتے اور چہیتے جوان بیٹے کے گلے پر چھری پھیرنی تھی. ایک ایسا کڑا امتحان جس نے زمین و آسمان کو رلا دیا، جس کے صلے میں کائنات کو خانہ کعبہ کا تحفہ ملا. مکہ میں بنو جریم کے قبیلے کے ساتھ رہتے ہوئے ننھے اسماعیل ایک خوبصورت اور فرما بردار جوان بیٹے بن چکے تھے. وہ اپنے بوڑھے باپ کی آنکھوں کا تارا اور ان کا واحد سہارا تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام جو شام میں مقیم تھے، جب اپنے بیٹے سے ملنے مکہ آئے تو انہوں نے مسلسل 3 راتوں تک خواب میں دیکھا کہ وہ اپنے ہاتھوں سے اپنے پیارے بیٹے اسماعیل کو ذبح کر رہے ہیں. انبیاء کا خواب محض ایک خواب نہیں ہے، بلکہ اللہ کی وحی اور حکم ہوتا ہے. اس عمر میں مانگی گئی اولاد جو اب جوان ہو کر باپ کا بازو بنی تھی، اسے اپنے ہی ہاتھوں قربان کرنا یہ کائنات کا سب سے بڑا امتحان تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پاس بٹھایا اور پوچھا، اے میرے پیارے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں. اب تم مجھے بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے؟ ایک عام لڑکا ہوتا تو شاید خوف سے کانپ اٹھتا، لیکن اسماعیل تو ایک نبی کے بیٹے اور خود مستقبل کے پیغمبر تھے. انہوں نے بنا کسی خوف کے تاریخی جواب دیا، ابا جان، آپ کو جو حکم دیا گیا ہے اسے کر گزریے. انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. سبحان اللہ. باپ قربان کرنے پر راضی اور بیٹا قربان ہونے کو تیار تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو لے کر مکہ سے باہر مینا کے میدان کی طرف چل پڑے. جب وہ آگے بڑھ رہے تھے تو ابلیس شیطان انسانی روپ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آیا. ان کے دل میں وسوسہ ڈالنے کی کوشش کی. ابراہیم، یہ تم کیا کرنے جا رہے ہو؟ اپنے جوان بیٹے کو اپنے ہاتھوں سے ختم کر دو گے؟ یہ خواب رحمانی نہیں شیطانی بھی تو ہو سکتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام فوراً سمجھ گئے کہ یہ شیطان ہے. انہوں نے زمین سے 7 کنکریاں اٹھائیں اور شیطان کو ماری، جس سے وہ زمین میں دھس گیا. تھوڑا آگے بڑھے تو شیطان نے حضرت اسماعیل علیہ السلام بہکانے کی کوشش کی. انہوں نے بھی اسے کنکریاں ماری. پھر تیسری جگہ اس نے بی بی ہاجرہ کو اکسانے کی کوشش کی، لیکن وہاں سے بھی کنکریاں ہی ملی. شیطان کی اس ذلت اور باپ بیٹے کے اس جذبے کی یاد میں آج بھی ہر حاجی حج کے دوران مینا میں شیطان کو کنکریاں مارتا ہے، جس سے رمی جمار کہا جاتا ہے. جب وہ دونوں چٹان کے پاس پہنچے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا، ابا جان، ذبح کرتے وقت میرے ہاتھ پاؤں رسی سے باندھ دیجیے تاکہ میں تڑپوں نہ، اور اپنی آنکھوں پر بھی پٹی باندھ لیجیے تاکہ بیٹے کو تڑپتا دیکھ کر ایک باپ کی محبت نہ جاگ اٹھے اور اللہ کے حکم میں کوئی کمی نہ رہ جائے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹایا، آنکھوں پر پٹی باندھی، اپنے پورے دل کی طاقت جمع کر کے تیز چھری بیٹے کے گلے پر چلا دی. انہوں نے اپنی طرف سے چھری پوری طاقت سے چلائی، لیکن اللہ کے حکم سے چھری نے اپنا کام کرنا چھوڑ دیا. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آنکھوں سے پٹی ہٹائی تو وہ منظر دیکھ کر دنگ رہ گئے.
حضرت اسماعیل علیہ السلام ایک طرف کھڑے مسکرا رہے تھے اور ان کی جگہ جنت سے لایا گیا ایک دمبا ذبح ہو چکا تھا۔ غیب سے آواز آئی، اے ابراہیم، تم نے اپنا خواب سچ کر دکھایا، ہم نیکوکاروں کو ایسے ہی بدلہ دیتے ہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک عظیم امتحان تھا جس میں ابراہیم علیہ السلام سرخرو ہوئے۔ اسی یاد میں ہم آج تک عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی کرتے ہیں۔ اس عظیم قربانی کے بعد اللہ تعالیٰ نے باپ اور بیٹے کو انسانی تاریخ کا سب سے بڑا اعزاز بخشا۔ حکم ملا کہ مکہ کی اسی وادی میں زمین پر اللہ کا پہلا گھر یعنی خانہ کعبہ دوبارہ تعمیر کیا جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پتھر لاتے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام انہیں جوڑتے۔ تعمیر کے دوران جب کعبہ کی دیواریں اونچی ہو گئی تو حضرت ابراہیم نے ایک بڑے پتھر پر کھڑے ہو کر کام کیا۔ اس پتھر پر ان کے مبارک قدموں کے نشان آج بھی محفوظ ہیں، جسے ہم مقام ابراہیم کہتے ہیں۔ جب کعبہ کی تعمیر مکمل ہو گئی تو اللہ نے حکم دیا، اے ابراہیم، لوگوں میں حج کا اعلان کرو۔ حضرت ابراہیم نے عرض کیا، باری تعالیٰ، اس ویران صحرا میں میری آواز کون سنے گا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تمہارا کام پکارنا ہے اور دنیا کے کونے کونے تک پہنچانا ہمارا کام ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جبل ابو قیس پر کھڑے ہو کر پکارا، اے لوگو، تمہارے رب نے تمہارے لیے ایک گھر بنایا ہے، بس اس کا حج کرو۔ 4,500 سال پہلے ایک نبی نے ویران پہاڑوں میں کھڑے ہو کر آواز دی تھی اور کائنات کے مالک نے اس آواز کو ایسا امر کیا کہ آج تک اور قیامت تک دنیا کے ہر کونے سے لاکھوں انسان لبیک کہتے ہوئے مکہ کھنچے چلے آتے ہیں۔ یہ ہے حج، کعبہ اور ہماری قربانی کی اصل داستان، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے خاندان کے صبر اور توکل کی گواہ ہے۔ امید ہے کہ تاریخ انبیاء کی یہ ذی الحج سیریز آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس عید پر جب آپ قربانی کریں تو اس کے پیچھے چھپے اس عظیم جذبے کو ضرور یاد کریں۔ کمنٹ سیکشن میں لبیک اللہم لبیک لکھ کر اپنی حاضری درج کروائیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں، اور ہماری سیریز قصص الانبیاء ضرور دیکھتے رہیے کیونکہ ابھی تو یہ شروعات ہے۔ میری طرف سے آپ سب کو عید الاضحیٰ بہت بہت مبارک ہو۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا اس عید پر بہت سا خیال رکھیے گا۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔